اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ قیامت کے دن آدمی ایسا ذلیل اور ضعیف لایا جائے گا جیسا کہ بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے، اور اللہ جلالہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھے مال عطا کیا، حشم خدم دیے، تجھ پر نعمتیں برسائیں، تو نے ان سب انعامات میں کیا کارگزاری کی؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے خوب مال جمع کیا، اس کو اپنی کوشش سے بہت بڑھایا، اور جتنا شروع میں میرے پاس تھا اس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑ آیا۔ آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں، میں وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ارشاد ہوگا مجھے تو وہ بتا جو تو نے زندگی میں ذخیرہ کے طور پر آخرت کے لیے آگے بھیجا ہو۔ وہ پھر اپنا پہلا کلام دہرائے گا کہ میرے پروردگار، میں نے اس کو خوب جمع کیا اور خوب بڑھایا، اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑ آیا۔ آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں، میں وہ سب لے کر حاضر ہوں، یعنی خوب صدقہ کروں تاکہ وہ سب یہاں میرے پاس آ جائے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ذخیرہ ایسا نہ نکلے گا جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہو، اس لیے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فائدہ: ہم لوگ تجارت میں، زراعت میں اور دوسرے ذرائع سے روپیہ کمانے میں جتنی محنت اور درد سری کر کے جمع کرتے ہیں، وہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ ذخیرہ اپنے پاس موجود رہے جو ضرورت کے وقت کام آئے۔ نہ معلوم کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے، لیکن جو اصل ضرورت کا وقت ہے اور اس کا پیش آنا بھی ضروری، اور اس میں اپنی سخت احتیاط بھی ضروری ہے، اور یہ بھی یقینی کہ اس وقت صرف وہی کام آئے گا جو اپنی زندگی میں خدائی بینک میں جمع کر دیا گیا ہو، کہ وہ تو جمع شدہ ذخیرہ بھی پورا کا پورا ملے گا، اور اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اضافہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن اس کی طرف بہت ہی کم التفات کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی یہ زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے، بہرحال ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں اگر اپنے پاس سرمایہ نہ رہے تو اس وقت محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے، بھیک مانگ کر بھی زندگی کے دن پورے کیا جا سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی صورت کمائی کی نہیں ہے۔ وہاں صرف وہی کام آئے گا جو ذخیرہ کے طور پر آگے بھیج دیا گیا ہو۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ، ہماری سب دعائیں قبول فرما لے۔